الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ شرعی احکام سوال جواب کی صورت میں آج یہ اس کا 37واں سلسلہ ہے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر کسی کو مرشد یہ کہتے ہیں، اور مرشد اس طرح، یا استاد۔ تو یہ کہنا کیسا؟ اولا یاد رکھیے کہ یہ الفاظ جو ہمارے ہاں کہے جاتے ہیں وہ عرفاً کہے جاتے ہیں، یعنی عادت بن جاتی ہے کسی کا تقیہ کلام بن جاتا ہے استاد کہنا یا مرشد کہنا۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح عرفاً تو کہا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی کہنے سے بچنا ضرور چاہیے۔ کیونکہ مرشد کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو راہ طریقت کے اعتبار سے رہنمائی کرنے والا ہو، یعنی اس کے ہاتھ پر جب کوئی شخص بیعت کر لیتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مخصوص شرائط پائی جائیں تو مرشد جو ہے وہ اپنے مرید کی باطنی طور پر اصلاح کرتا ہے۔ تو یہ کام چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر آپ کے ذریعے خلیفہ، اس کے بعد جو بیعت کا سلسلہ چلتا رہا اور اب تک جس کا سلسلہ متصل ہوتا ہے وہی شخص جو ہے وہ مرشد کہلاتا ہے۔ اس کے لیے سید ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ متصل ہو، یعنی وہ کسی ایسے سے بیعت ہو کہ جس نے اس سلسلے سے بیعت کی ہو جو شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، تو اس شخص کو مرشد کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرفاً جو ہمارے ہاں ہر کسی کو مرشد کہہ دیتے ہیں، اور خاص طور پر وہ فاسق ہوتا ہے۔ فاسق سے مراد یہ کہ وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے اور سب کے سامنے جو ہے وہ مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہا بھی جائے تب بھی نہیں پڑھتا، تو وہ فاسق ہے۔ ایسا شخص امامت کے بھی قابل نہیں ہے، ایسے شخص کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی، ایسے شخص کی قسم کا اعتبار بھی نہیں کیا جاتا، اور ایسے شخص کی اس طرح سے تعظیم کرتے ہوئے اس کو مرشد کہنا بھی اس کو جائز نہیں ہے۔ عرفاً جو کہتے ہیں اگرچہ اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، لیکن پھر بھی بچنا چاہیے، جس کے اندر موٹی سی بات خلاصہ یہ ہوگا کہ کسی بھی فاسق کی تعظیم کے طور پر کوئی ایسا لفظ کہنا، اس کو عزت دینا، اس کو احترام اور مرتبہ دینا، ایک تو ہے بڑا، عمر میں بڑا ہے، اس کا تو ادب کرنا ہی ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، یعنی اس کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا۔ جیسے اگر کوئی کسی کا والد ہے وہ فاسق ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹا جو ہے وہ باپ کو کہے تم فاسق ہو، اس لیے میں تمہارا ادب نہیں کروں گا، تمہاری تعظیم نہیں کروں گا۔ اس سے یہ تعظیم مراد نہیں، بلکہ اس کو مقام و مرتبہ کے ساتھ عزت کی جگہ پر بلانا، بٹھانا اور اس کی تعریف کرنا لوگوں کے سامنے، تو یہ جو ہے وہ فاسق کا منع ہے۔ لیکن جس کا جو بڑے ہونے کی حیثیت سے ادب کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، اور وہ کرنا اس سے بالکل ایک الگ معاملہ ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص ایسا فاسق ہو کہ جو واقعتاً لوگوں کی موجودگی میں بھی فاسق سمجھا جاتا ہو، یعنی اس شخص کو فاسق کہا جاتا ہے، وہ شخص فاسق ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، کوئی بھی ایسا شرعی حکم ہے جس کی وہ پابندی نہیں کرتا۔ اب اگر وہ مثال کے طور پر نعت خواں ہے، نعت پڑھتا ہے، تو اب اس کو تعظیم دینے کی نیت سے اسٹیج پر بٹھانا، اس کو ہار پہنانا، اس کو جو ہے وہ سننا، اس کی واہ واہ کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ بھی فسق یعنی فاسق کی تعریف میں داخل ہے، اور یہ بھی منع ہے۔ کیونکہ احادیث کا خلاصہ ملتا ہے کہ جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو عرش الہی ہلتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے کہ جو اس شخص اس تعظیم کے لائق قابل نہیں، اس کی جو ہے وہ تعظیم کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے جو اہل تعظیم ہو، جس کی عزت کی جانی چاہیے، اسی کی عزت کرنی چاہیے، ورنہ جو ہے وہ پھر اس طرح ہر کسی کی عزت ہوگی تو پھر یاد رکھیے کہ جو عزت والے دراصل لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے زیادتی ہے۔ جو امید سے ہو تو اس کی عدت کتنی ہے، اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عدت کتنی ہوگی۔ یاد رکھیے کہ جو عورت امید سے ہو اور پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو پھر جب تک اس کے ہاں وضع حمل نہ ہو، یعنی بچے کی پیدائش نہ ہو جائے، تب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، چاہے 1 دن میں ہو، چاہے 9 مہینے میں ہو۔ بیوہ کی بہر صورت عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ لوگ کہتے ہیں 130 دن، 130 دن نہیں، 4 مہینے 10 دن۔ آپ کہیں گے کیا فرق ہے 4 مہینے 10 دن میں؟ جی ہاں فرق ہے۔ انگریزی حساب سے تو ہو سکتا ہے یہ 132 دن بھی بن جائیں، کیونکہ اگر 31 کے 2 مہینے ہو گئے تو 4 مہینے 10 دن، تو یوں تو 132 دن ہو جائیں گے۔
اور اسلامی اعتبار سے ہو سکتا ہے یہ 127 یا 28 دن بھی بن جاتے ہیں، تو اس لیے 130 فکس نہ کیے جائیں، کیونکہ اسلامی اعتبار سے 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر 4 مہینوں میں سے 2 یا 3 مہینے 29 دن کے ہو گئے تو ایسی صورت میں پھر اتنے دن کم ہو جائیں گے، 130 پورے نہیں ہوں گے، بلکہ 4 مہینے 10 دن یوں پورے کرنے ہوں گے اسلامی اعتبار سے۔ شرعی احکام میں اسلامی احکام کا ہی یعنی اسلامی تاریخوں کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے۔ حلال جانور کا لعاب، تھوک، یہ پاک ہے یا ناپاک؟ یاد رکھیے کہ جو جانور حرام ہے جیسے کتا، اس کا لعاب، تھوک یہ ناپاک ہے۔ خنزیر وہ سراپا ہی ناپاکی ہے۔ سور جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہے اس کا نام نہیں لینا چاہیے، ایسا نہیں ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، تو اس کے نام لینے سے زبان بھی ناپاک نہیں ہوتی، وہ ناپاک ہے جانور، اور اس کا بال ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ جو حرام جانور ہیں جیسے شیر، چیتا، ہاتھی، یہ جو درندے ہیں جو چیر پھاڑ کر کے شکار کھاتے ہیں، تو ایسے حرام جانوروں کا لعاب یعنی تھوک بھی ناپاک ہے۔ جبکہ جو حلال جانور ہیں جیسے بکری، گائے، بھینس، اونٹ، تو ان کا لعاب، تھوک بھی پاک ہے، یعنی اگر کسی کے ہاتھ پر لگ گیا تو اس کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر وہ پانی میں منہ ڈال دیتا ہے حلال جانور، بکری پانی سے جس پانی سے برتن سے پانی پیے تو وہ پانی یا برتن وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر بلی برتن میں منہ مار دے تو پھر اس کے جوٹھے کا کیا حکم ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ بلی کا جوٹھا، اچھا لفظ بھی کیا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں جھوٹا بولتے ہیں، تو جھوٹا تو جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں، تو یہ جھے واو ٹے سے بنتا ہے جھوٹ، اور ایک ہے جیم واو ٹھے سے بنتا ہے جوٹھا، تو لفظ ہے جوٹھا، جھوٹا نہیں، جوٹھا۔ تو جوٹھا جو ہے وہ بلی کا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کے لیے جو شخص درمیانی حالت رکھتا ہو، یعنی بہت زیادہ امیر بھی نہ ہو، بہت زیادہ غریب بھی نہ ہو، متوسط ہو، تو ایسے کے لیے مکروہ تنزیہی ہے۔ تنزیہی سے مراد اگر بچ سکتا ہے تو بچ جائے، اس کا جوٹھا نہ کھائے، اور وہ کسی اور حلال جانور کو کھلا دے، بکری وغیرہ گھر میں ہے یا کوئی مرغی وغیرہ ہے یا کسی ایسی جگہ پر ڈال دے کہ جہاں اس رزق کی بے ادبی نہ ہو، جبکہ وہ متوسط حالت رکھتا ہو۔ اگر غریب ہے تو اس کے لیے تو وہ مکروہ بھی نہیں ہے، وہ کھائے گا، اسی کھانے کو کھائے گا کیونکہ غریب ہے۔ اگر بلی نے اس کو کھا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ پھینکتا تو بیچارہ غریب کہاں سے پورا اور دوسرا سالن کا اہتمام کرے گا، تو اس لیے جو ہے وہ غریب کے لیے وہ مکروہ بھی نہیں ہے، اور جو امیر ہے اس کے لیے مکروہ ہے، یعنی وہ اس میں سے ہرگز نہیں کھائے گا، بلکہ وہ اس کو کسی اور جگہ ضائع کرے گا یا کسی جانور حلال جانور کو کھلا دے گا اور اس کی جگہ کسی اور کھانے کا اہتمام کرے گا۔ یہ بلی کے جوٹھے کے اعتبار سے میں نے ذکر کیا کہ اس کا جوٹھا نہ ناپاک ہے، نہ ہم یہ کہیں گے کہ بالکل پاک ہے، یہ بندوں کی حالتوں کے اعتبار سے ہے، جیسا بندہ ویسا اس کا حکم ہے۔ اب یہاں پر ایک فائدہ مند بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے شریعت میں کس قدر لوگوں کی رعایت کی جاتی ہے کہ دیکھیے ایک ہی چیز ایک بندے کے لیے مکروہ ہے، نہیں کھائے گا اس کو، ایک چیز ایک اسی بندے کے لیے دوسرے بندے کے لیے بالکل مستحب ہے کہ وہ کھائے گا، اس کو ضائع نہیں کرے گا، اور وہی چیز متوسط حالت والے کے لیے برابر ہے، کھائے یا نہ کھائے۔ تو اس سے ہمیں شرعی احکام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیے شریعت نے ہر چیز کو کس طرح واضح بیان کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کام اس کے لیے جائز، ہمارے لیے ناجائز کیوں، یا ہمارے لیے ناجائز ہمارے لیے جائز تو اس کے لیے حرام کیوں، ناجائز کیوں؟ یاد رکھیے کہ شریعت کے بہت سارے احکام حکم کے اعتبار سے کس طرح سے بدل جاتے ہیں کہ اس میں سامنے والے بندے کی رعایت کا حکم دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسافر ہے بندہ، اب اس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، سفر میں وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھے گا، لیکن اگر وہ رمضان میں روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا رمضان کا روزہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت سے روزہ نہیں رکھتا بلکہ اس کے پیچھے کوئی منت تھی، وہ منت پوری کرنی تھی، اس نے روزہ رکھنا تھا، یا اس نے جو ہے وہ کوئی قسم کا کفارہ دینا تھا اور اس کی جگہ کوئی روزہ رکھنا تھا، یا کوئی روزہ توڑ دیا تھا اس کی قضا کرنی تھی، تو اب رمضان میں اگر وہ اس نیت سے روزہ رکھے گا تو اس کا اسی نیت سے وہ روزہ ہوگا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کا یہ رمضان کا روزہ ہوگا، حالانکہ وہ رکھ بھی رمضان میں رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسافر کے اوپر روزہ ہے ہی نہیں فرض، تو اب اس کی جگہ وہ کوئی اور رکھ رہا ہے تو اس کا وہی روزہ ادا ہوگا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں بھائی دیکھو رمضان میں جب یہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا رمضان کا روزہ ہونا چاہیے نا، یا اس میں طاقت ہے تو اس کو رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم ہونا چاہیے، لیکن دیکھیے شریعت کا حکم کہ اس نے اگر کسی اور نیت سے روزہ رکھا تو اس کا وہی روزہ ہوگا، لیکن اگر کوئی عام شخص مقیم ہے، سفر میں نہیں ہے، جیسے عام حالت میں ہے، وہ اگر رمضان کے روزے میں کسی اور نیت سے بھی روزہ رکھے گا تو اس کا وہ کوئی اور روزہ نہیں ہوگا، اس کا رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگا۔
تو بندے کے اعتبار سے حکم بدل گیا۔ تو اس لیے یہ شریعت کی بہت زیادہ باریکیاں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے ہر شرعی معاملے کے اندر ہمیں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ ہاں اس کا یہ حکم ہے، اس کا وہ حکم ہے، یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے شرعی احکام کے معاملے میں خاص طور پر محتاط رہیں، علماء سے رائے لیں، سمجھیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ بائیں ہاتھ سے قربانی کرنا کیسا؟ دائیں ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے تو قربانی کرنا چونکہ سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے ہر جائز کام کرنا، مستحب کام کرنا، جیسے کھانا پینا، لینا دینا، ہر کام، جیسے بانٹنے کا اگر کوئی کام کیا جا رہا تو سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کسی نے الٹے ہاتھ سے بھی چھری پھیر دی تو جانور تو ذبح ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ لیکن کوشش یہ کی جائے کہ ہر کام جو مستحب ہو اس میں، یعنی جو ذی شان کام ہو، یعنی اس کی شان واضح ہوتی ہو، اچھا کام ہو، مناسب کام ہو، ایسا کام ہو کہ جس سے صفائی ستھرائی واضح ہوتی ہو، تو پھر وہ کام سیدھے ہاتھ سے شروع کیا جائے۔ جیسے کپڑے پہنے گا تو سیدھے ہاتھ سے، لیکن اتارے گا تو پھر پہلے الٹے سے ابتدا کرے گا۔ ایسے ہی استنجا خانے میں داخل ہوگا تو پہلے الٹا پاؤں رکھے گا، باہر نکلے گا تو پہلے سیدھا پاؤں نکالے گا۔ تو اس طرح بہت سی چیزوں کی، مسجد میں داخل ہوگا پہلے سیدھا قدم رکھے۔ تو اس طرح ہر چیز کو سیکھیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے۔ بظاہر دیکھا جائے تو کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس میں برکت ہے۔ سیدھے میں یعنی دائیں چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت رکھی گئی ہے، تو جو کام سیدھی طرف سے شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ آج کل تو لوگ جو ہے الٹا سے کھانا بھی کھا لیتے ہیں، معاذ اللہ پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں، دیکھا جائے تو اس کو کیا۔ لیکن مسلمان کے ہر کام کے اندر انفرادیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنا کام، ہر کام مستحب ہو تو مستحب، ورنہ سنت طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک اور یہ سوال کیا گیا کہ حالت جنابت میں کھانا پینا کیسا ہے یا کھانا پکانا کیسا ہے؟ حالت جنابت سے مراد ناپاکی میں، جب اس پر غسل فرض ہو تو آدمی پر غسل فرض ہے یا عورت پر غسل فرض ہے تو کیا کھانا بنا سکتی ہے، روٹیاں پکا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، یا اسی طرح وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ حالت جنابت سے اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد، یعنی وقت سے پہلے کوشش کرے کہ پاکی حاصل کرے۔ آج کل جس طرح سردیاں ہیں یا کسی کے ہاں گیزر کی سہولت موجود ہے بھی، لیکن اگر گیس نہیں آ رہی تو وہ سوچے کہ پانی گرم ہوگا تو میں نہاؤں گا، تو اس طرح تاخیر کرنا پاکی حاصل کرنے میں یہ یاد رکھیے کہ یہ منع ہے۔ اور تاخیر کرنے کی وجہ سے انسان اگر ناپاکی حالت میں مر گیا تو پھر آپ خود سوچئے کہ وہ کس حالت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اول تو پاک رہے، اور یہ روزی میں برکت کا سبب بھی بنتا ہے پاک رہنا۔ اور جو ناپاک رہتا ہے یا جس کے گھر میں عورتیں ناپاک رہتی ہیں، پاکی حاصل کرنا فرض ہو چکا ہوتا ہے پھر بھی پاکی حاصل نہیں کرتی تو ان کے گھروں کے اندر مصیبتیں آتی ہیں۔ بہت سے لوگ شکوے کرتے ہیں، تو یہ اگر چھوٹی چھوٹی احتیاطیں کر لیں گے نا گھروں کے اندر، آپ خود دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو محسوس ہوں گی تبدیل ہونا، کہ آپ محسوس کریں گے کہ صحت میں تھوڑی سی آپ کو بہتری معلوم ہوگی۔ تو بہت سی چیزوں کا تعلق ہماری دینی اعتبار سے روحانی معاملات سے بھی ہے۔ لیکن بہرحال حکم یہی ہے کہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں کھاتا پیتا ہے تو کھا پی سکتا ہے، عورت پکا بھی سکتی ہے، عورت اپنے بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ پاکی کی حالت میں یہ کام کیے جائیں۔ جیسے پہلے کی عورتوں کا حکم یہ تھا کہ کھانا بناتے ہوئے بھی پاکی کا خیال رکھتی تھیں۔ جیسے ایک بزرگ نے کہا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، تو اس کی بیوی نے جب یہ سنا تو اگلے دن ہی اس سے تہجد قضا ہو گئی۔ تو اس کی عورت نے جب اس سے کہا کہ کیا ہوا، تم تو بڑے عبادت گزار تھے، اب کیسے تہجد چھوٹ گئی تمہاری؟ تو کہنے لگا پتہ نہیں، پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے، ساری زندگی میں اسے تہجد نہیں پڑی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کل جو ہے نا کھانا بغیر وضو کے بنایا تھا، اس کی نحوست تمہارے اوپر آئی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو میں اتنی پاکی میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں جس کو کھانے سے تمہاری عبادت میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح عورتوں کی معاملات کا اثر ان کے مردوں پر، ایسے ہی مردوں کے معاملات کا اثر ان کی عورتوں پر بھی پڑتا ہے۔ بہت سے گھروں میں شکایت کرتے ہیں، آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اپنی بیوی کے بارے میں شکوہ کرتے ہیں، چونکہ میرے سامنے مرد حضرات ہیں، ابھی میں آپ کو ہی سمجھا سکتا ہوں کہ مرد حضرات شکوہ کرتے ہیں اپنی بیویوں کا کہ لڑتی ہے اور جھگڑتی ہے اور زبان چلاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں یعنی شاکی رہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دراصل وہ اپنے اخلاق پر غور نہیں کرتا کہ وہ کیا کرتا ہے، جہاں وہ کوئی غلطی کوتاہی کرتا ہے اس کا اثر اس کی بیوی پر جا کر پڑتا ہے یا اس کے گھر کی عورتوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ خود سیدھا رہے، خود دیکھے گا کہ اس کے گھر
گھر کی عورت کے اندر بہتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ بعض جو ہے وہ خود سے عورتیں غلط ہوتی ہیں، لیکن بہرحال مرد بھی اپنی طرف سے اچھا کرے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، یہ آیہ کریمہ پڑھی جاتی ہے قرآن کریم کی، تو اس میں کیا یہ یزید کا ذکر ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ یزید کا ذکر نہیں ہے، ولا یزید، یہ یزید دراصل جو ہے وہ عربی لفظ ہے، اور اس میں یہ نام کے طور پر نہیں بلکہ فعل، کام کے طور پر ذکر ہوا ہے۔ اور چونکہ پیچھے قرآن کریم کی شان بیان ہوتی ہوئی آئی ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ما ہوا شفاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے قرآن۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اس قرآن سے ظالموں کو تو نقصان ہی ہوتا ہے، مومنین کو فائدہ ہوتا ہے، ظالموں کا تو خسارہ اور بڑھتا ہے۔ تو یزید کا مطلب یہاں پر وہ یزید نہیں ہے جو امام حسین کو جس نے شہید کروایا، بلکہ یہاں پر یزید سے مراد اس کا نقصان بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، یزید سے یہ مراد ہے، یہ نام کے طور پر نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس کو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یزید کا ذکر تو قرآن میں بھی آیا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یزید کا واقعہ تو جو ہے نا 60 ہجری میں ہوا، 61 ہجری میں، اور قرآن کریم تو پہلے نازل ہو چکا تھا، تو پہلے سے کیسے ذکر ہو گیا؟ اگرچہ قرآن کریم میں مستقبل کی خبریں موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ مقام یزید کے بارے میں نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک سوال کہ امام اگر قرات شروع کر دے اور پیچھے سے کوئی رکعت میں شامل ہو جماعت میں، تو پھر وہ ثنا پڑے گا؟ جی نہیں، اگر قرات شروع ہو چکی ہے، خاص طور پر جہری نماز میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، تو پھر بالکل خاموشی سے اللہ اکبر کہہ کر خاموشی سے قرات سنے گا، اور اگر ظہر اثر میں آیا ہے تو پھر پڑھ سکتا ہے ثنا۔ عقیقے کا گوشت والدین کھا سکتے ہیں یا نہیں، یا نانا نانی دادا دادی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح قربانی کا گوشت سب کھا سکتے ہیں، اسی طرح عقیقے کا گوشت بھی ماں باپ، جس بچے کا عقیقہ جنہوں نے کیا وہ ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، اس کے نانا نانی دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں، چاہے تو سارا تقسیم کریں، مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں قربانی کے جانور کی طرح، ایک حصہ رشتہ داروں میں رکھیں، تقسیم کریں، ایک حصہ اپنے گھر میں رکھیں، اور ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرد جو ہے وہ اگر جماعت کروا سکتا ہے، جماعت کرانے کا اہل ہے، تو کبھی اگر اس کی مسجد کی جماعت قضا ہو گئی ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھائے، اور اس کے گھر کی خواتین اس کے پیچھے جماعت میں شریک ہوں۔ ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ جب خاص طور پر اگر باپ بیٹی نماز پڑھ رہے ہیں یا شوہر اور بیوی نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں، کس طرح وہ نماز ساتھ بچھائیں یا الگ الگ؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر تو صرف 2 ہی بندے ہیں، صرف 2 ہی ہیں، ایک امام ہے اور ایک پیچھے مقتدی ہے، تو پھر وہ اس کے قدموں سے تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو، بس باپ جہاں کھڑا ہے اس کے پیروں سے پیچھے ہو، اس کے پیروں کے برابر نہ آئے، اس کے پیروں سے تھوڑا پیچھے ہو، بس بالکل پیچھے نہ ہو، جس طرح ہماری صفیں ہوتی ہیں اس طرح نہیں، صرف اس کے پیروں سے پیچھے کھڑے ہو جائے۔ 2 بندے ہیں بس صرف، لیکن جیسے ہی 2 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ہماری طرح ایک بندہ بالکل آگے، باقی سارے دونوں پیچھے۔ تو جب 2 ہوں صرف، تو اس صورت میں صرف ایک آگے رہے گا، اس کے ساتھ دوسرا بالکل اس کے پیروں سے جوڑ کر اس کے، یعنی اس کی ایڑیاں ہوں گی، اور پیچھے کھڑے ہونے والے کا انگوٹھا وہاں سے شروع ہوگا۔ تو یوں کر کے جماعت گھر میں ادا کریں گے کہ ابھی 2 نماز پڑھ رہے تھے بندے، مثال کے امام نے نماز کھڑی کی، دوسرا بندہ آ کے یہاں کھڑا ہو گیا، پیچھے 2 بندے ہیں ابھی، یہ اللہ اکبر، ابھی انہوں نے شروع کی تھی، اتنے میں تیسرا ایک اور آ گیا۔ اب کیا کرے گا؟ یا تو یہ پیچھے والا بندہ تھا یہ پیچھے ہو جائے گا اور وہ آنے والا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، یا پھر وہ امام آگے ہو جائے گا اور وہ وہیں کھڑا رہے گا، آنے والا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس طرح باقاعدہ پھر وہ امام اور مقتدی والی صورت اختیار کر لیں گے۔ عمل کثیر کہتے ہیں ایسا کام نماز میں جس سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز میں ہی نہیں ہے، گویا کہ اب میں نماز میں کھڑا ہوا ہوں اور میں جو ہے باقاعدہ جیب سے سامان نکال کے دیکھنے، پیسے گرنا شروع کر دوں، دیکھنے والے کو کہاں سے لگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو ایسا کوئی بھی کام نماز میں کرتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، عمل کثیر کہلاتا ہے یہ۔ اب اگر کوئی سجدے میں جاتے ہوئے پیر سمیٹ رہا ہے، کپڑے سمیٹ رہا ہے، یا پینٹ اوپر کر رہا ہے، تو تھوڑی بہت سے مراد یہ کہ بالکل پیروں میں لٹک رہی ہے کہ اس نے تھوڑی سی سرکا لی، ہلکی سی، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمل کثیر نہیں ہے۔ جی ٹائٹ ہوتی ہے اس لیے تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکے، جس کے جیسے کوئی پاجامہ پہنا ہوا ہے تو بیٹھتا ہے تو وہ پھٹنے کا بھی ڈر ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا وہ ہلکا سا اس کو لوز کر لیتا ہے اوپر کر کے تاکہ آسانی سے سجدہ کر سکے۔ تو یہ عمل کثیر نہیں ہوتا، یہ عمل کثیر نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھنے والے کو نہیں لگتا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ سجدے میں جا رہا ہے، بس تھوڑا سا اس نے اوپر کیا ہے۔ لیکن پورا سمیٹ لے کے آدھی پنڈلیوں تک اوپر کپڑے لے گیا، یا پھر بالکل دامن اٹھا لیا اور اس طرح سے کپڑے کو سمیٹا، تو پھر یہ منع ہے مکروہ تحریم میں۔ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما، یا اللہ شرع احکام کی سوجھ بوجھ نصیب فرما،
درس نظامی عالم کورس کر کے باقاعدہ علماء سے پوچھ کر سیکھ کر دین کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔